علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعز اسمہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے خصوصی فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب شریف جاری ہو چکا ہے اور آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ اس ماہ مکرم کی فضیلت کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، اور میں جو شخص اس کے پہلے دن کا روزہ رکھے اسے 3 سال کے روزوں کے کفارے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھے اس کو 2 سال کے روزے، اور جو تیسرے دن کا روزہ رکھے اسے 1 سال کے، اور پھر اس کے بعد پورے مہینے میں جو 1 دن کا روزہ رکھے اسے 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کو بڑی عظمت حاصل ہے گرامی قدر احباب، خاص کر کے اس حوالے سے کہ اس کی 27 تاریخ کو امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حریم نیاز میں خصوصی قرب خاص میں بلا کے اپنے محبوب کو جلوہ خداوندی سے سرفراز فرمایا اس کی 27 تاریخ کو۔ اور پھر اس میں ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اسی ماہ مکرم میں حضرت امام جعفر صادق امام محمد باقر اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کا عرس پاک بھی اسی ماہ مکرم میں ہوتا ہے۔ اور پھر خاص کر کے یہ 2 دن بعد 5 تاریخ ہے کل اور پرسوں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، راجستھان میں یہ اجمیر شریف ہے انڈیا کی سرزمین پہ، وہاں پہ آپ کا عرس مقدسہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے 2 دن بعد۔ سالانہ آپ کا عرس پاک حضرت خواجہ معین الدین عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حوالے سے اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو کتاب لا ریب عطا فرمائی، وہ ایسی کتاب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس جیسی کتاب جو ہے اس روئے زمین پر نہیں نازل فرمائی۔ اور بطور خاص آج ہم جو ہے وہ دشمنان قرآن، ان کی سازشیں، اور پھر اس کا جو ہے وہ صد باب کیا ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے ساتھ ساتھ ملفوظات عالیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ آ جائیں گے۔ تو گرامی قدر احباب، اس حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن عزیز کی عظمت، قرآن عزیز کی شان، قرآن عزیز کا مقام اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو انہی الفاظ سے، یہی آیت طیبہ سے سمجھ سکتا ہے۔ سورت ہجر کے شروع میں خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن عزیز۔ تورات حضرت جناب سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے نبی
مکرم نبی آخر الزمان حضرت تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر خالق کائنات نے قرآن عزیز نازل فرمایا۔ یہ مزیداری کی بات ہے کہ باقی آسمانی کتابیں اور صحائف، جیسا کہ اللہ رب العزت نے صحف موسیٰ و صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر فرمایا، صحیفے بھی نازل فرمائے، کتابیں نازل کی قرآن کے علاوہ 3 اور آسمانی کتابیں، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے نہیں لی۔ نازل کی ہیں اور قرآن پاک ان کا شاہد بھی ہے، اور قرآن میں ان کا ذکر بھی ہے، تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی، اور زبور کا بھی ذکر ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو یہ کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان کے ذمہ داری کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العزت جل شانہ نے نہیں لی۔ ایک واحد کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کا نام قرآن عزیز قرآن مجید ہے، کہ جس کے ذکر کرنے کا بھی رب نے ذکر فرمایا اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اسی وجہ سے زبور، انجیل، تورات، باقی آسمانی کتابیں، ان میں تحریف ہو گئی، اپنی مرضی کے مطابق یہودیوں نے بھی زبور میں، تورات میں اپنی طور پہ مسائل لکھ لیے، اسی طرح عیسائیوں نے، عیسائی پاکستان کے ان کی انجیل میں اور باتیں ہیں، یورپ کے عیسائیوں کی انجیل میں اور باتیں ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے باتیں لے لیں، تحریفات ہو گئیں، رد و بدل ہو گیا۔ تو قرآن عزیز جیسے نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا ہی آج بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آسمانی کتابیں، یہ بھی آسمانی کتاب۔ بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ قرآن جیسے تھا، آیا تھا من وان، ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن پاک کے حق ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن عزیز وہ لا ریب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو موقع کی مناسبت سے معجزات عطا فرمائے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے زمانے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، کلمہ، دین، شریعت ان کی ختم ہو گئی، چونکہ قیامت تک کلمہ نبی آخر الزمان کا رہنا تھا، قیامت تک شریعت حضور کی رہنی تھی، اس لیے اللہ پاک نے کتاب کو بھی صحیح و سالم قیامت تک رکھا۔ یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے، قرآن عزیز صحیح سلامت ویسے کا ویسے رہنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ گرامی قدر احباب، سازشیں ہوتی رہیں، اور یہ آج نہیں، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، بانی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، لیکن رب کائنات جل جلالہ نے ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ان سازشوں کو ناکام اور ان سازش کرنے والوں کو خائب و خاسر ہی رکھا۔ آئیں گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں آج تک اندازہ لگائیں، چیلنج موجود ہے قرآن پاک میں، آج تک موجود ہے۔ 3 مقام میں اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، یہود و نصارہ کو، کفار کو، منکرین دین اسلام و شریعت کو چیلنج فرمایا۔ اور چیلنج کسے؟ عام یا دیہاتیوں کو یا اجمیوں کو نہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو نہیں، چیلنج ان کو کیا جن کی زبان عربی ہے، اور وہ فصیح اللسان عرب تھے۔ یعنی یہ حال تھا عرب میں 14 صدیاں پہلے، ابو جہل اور وہ عرب کے اتنے فصحائے عرب تھے، فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، وہ اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو گنگا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ گنگے ہیں، اگرچہ ان کی زبان تھی، بولتے تھے، لیکن عرب کلام نہیں جانتے تھے، تو عرب ان کو سمجھتے تھے یہ گنگے ہیں، اپنے کلام کے جو ہے وہ مترادف کہتے تھے کہ یہ ان کو کیا آتا ہے۔ فصحائے عرب کو اللہ پاک نے یہ چیلنج فرمایا۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ جب کہ انہوں نے
قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، یہ آج کی بات نہیں، جب نزول قرآن ہو رہا تھا، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے، کبھی کہتے یہ قرآن عزیز میں ہے، کبھی کہتے یہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، کبھی کہتے معاذ اللہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی اپنے طور پہ اندر جا کے لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن گرامی قدر احباب، رب کائنات جل جلالہ عم نوالہ و اعظم شانہ نے چیلنج دیا، فرمایا کہ فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور ان کو چیلنج کیا جنہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے عرب تھے، بڑے بڑے شعراء عرب کے تھے، بڑا بڑا ان کو ناز تھا اپنی زبان پہ، لیکن گرامی قدر احباب وہ قاصر رہے اس بات سے، یہاں تک کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی صورت، قرآن پاک میں سورت کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور میں کہ اس جیسی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ لیکن آج تک چیلنج موجود ہے، کسی کافر اور کسی بے دین اور کسی زبان پہ ناز کرنے والے کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی قرآن کی ایک ایت کے برابر کوئی ایت لے آئے۔ اس کلام، یہ چونکہ کلام الہی ہے اور اس کلام کی افادیت، اس کے ذوق اور اس کے حسن جیسا کوئی کلام اور انداز ہی لے کے آ جائے، آج تک موجود ہے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو بندہ پھر جو ہے وہ ہٹ درمی کرتا ہے۔ کسی بندے کے پاس دعوے کے لیے دلیل نہ ہو، دعویٰ کر بیٹھے، تو اب کوئی کہے کہ بھئی ثبوت دے، دلیل دے، دلیل نہ ہو تو پھر آگے سے گالیاں شروع کر دیتا ہے، آگے سے وہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، اندازے بدتمیز شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جنابی علی گالیاں اور پھر گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے گرامی قدر احباب۔ یہ رواں ہفتے، اسی ہفتے میں سویڈن، یہ ایک جنوبی یورپ میں چھوٹا سا ملک ہے سویڈن، وہاں ترکی کے جو ہے وہ سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے سویڈن کے چند بدماشوں نے، چند گنڈوں نے اور بے دین لوگوں نے مسلمانوں کے اس محبت کی، اس کتاب کی یہ وہ پرکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے سینے میں قرآن کا کتنا پیار ہے، تو معاذ اللہ انہوں نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن عزیز کو نظر آتش کیا، قرآن شریف کو جلایا، بے حرمتی کی۔ اور گرامی قدر احباب، آج پوری دنیا عالم اسلام کے یہ تقریباً 56 یا 57 ملک ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں کہ ہم قرآن عزیز کے محافظ ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان 56 یا 57 ملکوں میں ایک ہی ترکی ملک ہے طیب اردگان، جس نے سرکاری طور پہ اعلان کیا ہے، ایک ہی ترکی حکمران وہ طیب اردگان ہے، وہ فرانس کا مسئلہ ہو یا ہالینڈ کا مسئلہ ہو، حضور کی گستاخی ہو یا گستاخانہ خاکے ہوں یا قرآن پاک کی بے ادبی ہو، اگر مسلمان حکمرانوں میں دیدہ دلیری اور سینہ تان کے اگر کوئی جنا اور مرد کھڑا ہوا ہے تو اس کا نام طیب اردگان ہے، اس کا نام طیب اردگان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ان 56-57 ملکوں کے، اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور اس کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، قرآن پاک کے خلاف آج سے سازشیں جاری نہیں، دین اسلام کے خلاف، یہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا 14 صدیاں پہلے یہودیوں نے ایک سازش کی، قرآن عزیز میں ہے، یہودیوں نے ایک سازش کی کہ چند بندے ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اور کلمہ پڑھ کے تو چند دنوں کے بعد یہ بندے انکار کر دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کو کہیں گے یار تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ تو کوئی حقیقت نہیں، اور جو ہماری کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، تورات میں جس نبی کا ذکر ہے معاذ اللہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش اور خطرناک سازش تھی کہ اسلام لانے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بندے مرتد ہو جائیں، اور مرتد ہو کے کہ جو نئے مسلمان ہیں ان کے ذہن سازی، ان کا ذہن خراب کیا جائے،
تو یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی، یہ کامیاب نہیں ہونے دی، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ اما نوالہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہ یہودیوں کا ایک گروہ، انہوں نے یہ سازش کی کہ جو قرآن عزیز ان پہ نازل ہوا ہے تم ایمان لے کے آ جاؤ، اور ایمان لانے کے بعد پھر جاؤ تو پھر یقیناً یہ لوٹ آئیں گے، یعنی یہ جو نئے مسلمان ہیں یہ ان کے ذہنوں میں دماغوں میں شک پیدا ہو جائے گا، یار واقعی ایسے بات ہے، تو یہ پھر جائیں گے۔ ان کی اس سازش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مطلع فرما دیا، حضور علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ محبوب یہ ہونے والا ہے اور یہ کرنے والے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو گرامی قدر احباب، ہر دور کے کفار و مشرکین خالق کائنات جل جلالہ اما نوالہ کے دین اسلام اور قرآن عزیز کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز جل مجدہ الکریم نے قرآن عزیز میں ان کی جنابی علی سازشوں کو ناکام اور اس کا انجام بھی بیان فرما دیا۔ سورۃ صف میں رب کائنات نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا ان کافروں نے یہ ارادہ کر لیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھوکوں سے اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور مکمل فرمانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، اللہ تو اپنا نور مکمل فرمانے والا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، رسولہ بالہدی ودین الحق، خالق کائنات نے فرمایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا تاکہ وہ ظاہر فرما دے، اور فرمایا کہ دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ یہ قرآن عزیز ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ کفر کی حرکت پہ ہے نور خدا خندہ زن، کفر کی حرکت پہ ہے نور خدا خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، جتنی مرضی بے ادبیاں کر لیں، جتنے مرضی قرآن عزیز کے نسخوں کو نظر آزش کر دیں، جتنے مرضی جناب علی قرآن عزیز کے نسخوں کو شہید کر دیں، لیکن ایک وہ وقت بھی تھا گرامی قدر احباب جب انگریز کی حکومت تھی پاک و ہند اس جناب علی سرزمین پہ جب انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کیا، ہر مسجد سے ہر مدرسے سے قرآن عزیز منگا کے قرآن کریم منگا کے سارے قرآن عزیز نظر آتش کر دیے۔ انہوں نے کہا نہ کتاب رہے گی، نہ کتاب رہے گی، نہ کتاب کا علم رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا اس وقت بھی امت مسلمہ امت محمدیہ کا 15 سے 16 سال 12 سال کا بچہ، انہوں نے کہا قرآن کو جلا دیا تو کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ ان ننھے منھے سینوں میں جو رب کا قرآن ہے، ان سینوں میں جو رب کا قرآن ہے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ کلام معجز ہے۔ گرامی قدر احباب، ایسا جناب علی معجزہ قرآن عزیز کا، ایسا عظیم معجزہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا، اور یہ یاد رکھیں یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، ویسے آپ 10 پیج یا 2-3 پیج کا رسالہ یاد کریں رٹا مار کے تو ایک دن یاد رہے گا پھر بھول جائے گا۔ یہ قرآن ہے کہ اگر حافظ قرآن پڑھتا رہے تو یہ بھولتا نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے اور یہ معجزہ ہے، ورنہ یہ صرف اس امت کو اعزاز حاصل ہے، باقی جتنی بھی امتیں
ان کی کتابیں صرف نبی کو یاد ہوتی تھیں، نبی کے علاوہ کسی امتی کو کتاب یاد نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز اور یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا یہ 10-15 سال کا بچہ بھی قرآن کو سینے میں چھپائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں گرامی قدر احباب، اسی لیے گرامی قدر احباب، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ لگاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، یہ نہیں کہ آپ جنابی علی صرف مذمتی قرارداد پیش کر دیں، یا جنابی علی آپ دستخط کروا لیں، یا سفارت خانے کے سامنے جا کے بس وہ پلے کارڈ پکڑ کے احتجاج کر لیں۔ نہیں، اس کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے کہ اس کو محبت سے پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے۔ تو جب سمجھا جائے اور پڑھا جائے گا تو پھر میاں صاحب فرما دیں، پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قرآن نورانی شیشہ جیڑا حق دی راہ وکھاوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے تے سدھا ہی جنت جا۔ آئیں جنابی علی میں آپ کے گوش گزار کروں، یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے جس کو ہم نے صرف سجا لیا، صرف الماری کی زینت بنا لیا، غلاف کے اندر بند کیا، قسم کھان دی ویری آئی تے جناب علی سر تے چک لیا، تے جے ختم دوان دی واری آئی تے 4 بچے ساتھ لے مدرسے، چلو جی ختم شریف پڑھ دیو، قرآن ختم کر دیو، یا کوئی فوتگی ہو گئی یاسین شریف پڑھا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، حالانکہ برکت ہے، اس کی زیارت بھی برکت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے بیان کروں، غیرت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المومن، صحیح مسلم شریف میں فرمایا کہ المومن یغار واللہ اشد غیرن، فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ ان سب سے بڑا غیرت مند ہے، یعنی دینی معاملات میں غیرت مند ہونا چاہیے بندے کو، فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ اب غیرت کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، پرسوں آپ کا عرس پاک ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے دلیل العارفین، ملفوظات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں یمین الدولہ ابو قاسم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 1030 عیسوی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی گھر میں کسی کے مہمان ٹھہرے، اور جس کمرے میں ٹھہرے نا، یہ یاد رکھیں قرآن کا ادب کس طرح بندے کی بخشش کروا لیتا ہے جی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ حکم وقت تھے اور اللہ والے تھے، نیک صالح متقی۔ کہتے ہیں میں ایک کمرے میں جہاں میزبان نے مجھے ٹھہرایا تو وہاں نا طاق میں قرآن عزیز پڑا ہوا تھا، وہاں طاق میں الماری میں سامنے قرآن شریف پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں یار میں اس کمرے میں لیٹوں اور قرآن شریف پڑا ہوا ہے، پاؤں نہ ہو جائیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک یہ سوچا اور ایک دوسری سوچ آئی چلو میں کسی اور جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، منتقل کر دیتا ہوں، پھر سو جاؤں گا۔ لیکن یہ کہا کہ اپنی نیند کی خاطر رب کا قرآن یہاں سے اٹھا لو گے؟ سلطان محمود اپنی نیند کی خاطر، کہتے ہیں ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی، قرآن باہر رکھا یا لمحے پما یا یہ کروں یا یہ کروں۔ اب کہتے ہیں صبح ہوگی تو قافلہ چلا، عرصہ گزر گیا، جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھا اور کہا خدائے تعالی یا تو چے کرد، یعنی فارسی میں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسی نے پوچھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی کہتا ہے
بس معاملہ یہ اللہ نے کیا کہ میں نے قرآن کا ایک دن ایسے ادب کیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے ادب کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے کہ میں پاؤں کروں گا قرآن کو میرے پاؤں ہو جائیں گے۔ تسی اندازہ لاؤ عرب شریف جاؤ، وہ جنے پیراں دے رکھ کے بیٹھے ہوندے ہیں، سرانے تھلے لے کے، جہاں پہ قرآن نازل ہوا وہاں پہ کتنی بے حرمتی کرتے ہیں وہ لوگ، نیچے رکھ دیتے ہیں قرآن شریف، یا جناب تکیہ بنا کے لیٹ جاتے ہیں، یا پڑھتے پڑھتے ایسے ہی نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو ادب کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے بخشش فرما دی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح قرآن عزیز کے ساتھ اس کی محبت اور تعظیم کیسی ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی ادب اور تعظیم یہ ہے کہ دشمن کا الٹ کیا جائے، وہ قرآن کو جلائے، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، وہ قرآن کا ادب ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو شوق دلائیں۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے انگلش لینگویج، انگلش میڈیم سکول، اور جناب علی بھاری فیسیں بھرتے ہیں ہم روزانہ، ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے میرا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، جہاں فی سبیل اللہ پڑھایا جائے وہاں منہ ہی نہیں کرتے، آتے ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک کی عظمت یہ ہے، فرمایا کہ یہ وہ ساتھی ہے، سارے جنگ کے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے، یہ قبر میں بھی ساتھی کام آ جائے گا، یہ حشر میں پل صراط میں بھی تمہارے کام آئے گا، یہ میدان محشر میں بھی، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے قیامت والے دن جو اس سے محبت کرنے والا، رمضان شریف میں پڑھنے والا، محبت و عقیدت رکھنے والا ہوگا، یہ قرآن بصورت انسان آئے گا اور رب کہے گا جا جنت میں چلا جا، یہ قرآن کہے گا نہیں سونیا جو مجھے پڑھتا رہا ہے میں اس کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ اندازہ لگائیں یہ قرآن کی وفاداری، قرآن ایسا ساتھی جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور گرامی قدر احباب، اسی لیے حضرت جناب علی کھڑی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شدہ مدہ، اب بات ادب کی ہے، قرآن عرب والے بھی پڑھ دینے، وہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ادب والے کیسے ہیں کہ پیچھا بھی نہیں کر دے، کنی دور پیچھا بھی نہیں کر دے، یار قرآن شریف ہے پیچھا بھی نہیں کرنا۔ لیکن گرامی قدر احباب، بات وہی ہے، یہ قرآن سمجھنے والے بات ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اور میں بڑے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے، بڑے لوگ راہ راست پہ آ گئے۔ راہ ہدایت پہ آنے والے کون ہیں؟ جن کا یہ نظریہ، جن کا عقیدہ ہو کہ شدہ مدہ زیراں زبیراں سب شان تیری وچ آیاں، آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائی۔ یہ قرآن ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، وہ خالی مسلمان تھے زمانے پہ حکمران تھے، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیا، آج ہم نے ختم دلانے کے لیے قرآن کو رکھ دیا، آج ہم نے جناب علی وظیفوں کے لیے قرآن کو رکھ دیا، آج جناب علی گھول گھول کے پلانے کے لیے قرآن کو رکھ دیا۔ میرے دوستو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو اس لیے آیا تھا، رب فرماتا ہے ھدی للمتقین، فرمایا یہ تھے متقین کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، اور تم کیوں نہیں اس میں غور و فکر کرتے؟ صرف ہم نے متن پڑھ لیا، ہم نے اوپر سے پڑھ لیا، نہ ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ جانا رب ہم سے کلام کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری صورتحال معذرت کے ساتھ اس بندے کی طرح ہے جس کو باہر سے خط آئے انگلش میں، اسے انگلش نہ آتی ہو، بس اتنا پتا ہو کہ جناب علی یہ خط میرا آیا ہے، اور جناب علی اس کا متن پڑھ لے، اس کا ترجمہ نہ آتا ہو، ہمارا اس بندے جیسا حال ہے۔ لیکن گرامی قدر احباب یاد رکھیں
پتہ تو ہے قرآن آیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں رب ہم سے کلام کیا کرنا چاہتا ہے، رب ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، رب ہم سے متقاضی کیا ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا۔ ہم قرآن کو چوم کے سینے سے بھی لائیں اور یہ بھی دیکھیں رب ہمیں کیا فرمانا چاہتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا ہم قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ جانیں اور اس کی تفسیر کو سمجھیں، پھر پتہ چلے گا۔ آؤ گرامی قدر احباب، قرآن عزیز کی تعظیم، مزید تعظیم پر انعام۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دلیل العارفین میں فرماتے ہیں، ایک بندہ بڑا فاسق و فاجر فوت ہو گیا، بڑا ہی گناہ گار بندہ تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں فوت ہو گیا، لوگ اس سے گناہوں کی وجہ سے نفرت کرتے تھے، تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، وہ جنتی لباس پہن کے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تو ایڈا گناہ گار، سیاہ کار، بد کردار، ڈوبا ہوا ذلت میں کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ اس نے کہا ایک عمل تھا، میں قرآن کو محبت سے دیکھتا تھا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، بس میں نے یہ عمل کیا ہے، قرآن پاک کو کبھی میں تنہائی میں قرآن کے سامنے محبت سے کھڑا رہتا، یار یہ رب کا کلام ہے، میں نے تعظیم کی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ ملا جنت عطا فرما دی، قرآن کی تعظیم کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ آئیں گرامی قدر احباب، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں۔ تو اگر ہم پڑھیں، آقا علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی، فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ اگر ہم ایک لمحے میں پڑھیں الف لام میم، آپ پڑھ لیں الف لام میم، تو آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ تو جو پوری یاسین روز پڑھے، جو پورا سپارہ روز پڑھے، ڈیلی کا سپارہ پڑھ لے، تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں۔ لیکن عارفوں کے امام سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں لوگو یہ تو قرآن ہے، لیکن میرے سے پوچھو تو میں بتاتا ہوں بے بسم اللہ، خالی بسم اللہ ہی پڑھیے تھے، بے بسم اللہ اس میں اللہ دا یہ بھی کہنا وارا ہو حدوں بے خد درود سرور نبی تھے جس دائیں ڈا پسارا ہو نال شفاعت سرور عالم اور چھٹ سی عالم سارا ہو۔ اللہ یا گرامی قدر احباب، قرآن عزیز کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں۔ کائنات میں، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں یہ ہو کہ یار وضو کر لو پھر ہاتھ لایا جے، لیکن قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ کوئی بغیر وضو پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ تو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں، باوضو ہو کے ہاتھ لگائیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کی عظمت اور کیا بیان ہو، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پھر اس کا کمال دیکھیں، یہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ بندہ، یہ دلیل العارفین میں فرماتے ہیں ایک نبینہ بندہ ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور وہ مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبینہ آگے کہنے لگا حضور بڑی دعائیں کی ہیں، آنکھیں صحیح نہیں ہو رہی، میری آنکھیں نہیں آ رہی، لہٰذا آپ کوئی دم کریں اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی یہ وہ ہستی ہیں، آنکھ چمکن تو پہلے 90 لاکھ بندیاں نو کلمہ پڑھا چھڑیا ہے جی، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے بعد نبینہ آیا، نبینہ آگے کہنے لگا حضور دم کرو آنکھاں ٹھیک ہو جان۔ کہ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے کعبے کی طرف منہ کیا اور سورت فاتحہ شریف پڑھی، سورت فاتحہ شریف پڑھی۔ ہر بندے نے سورت فاتحہ شریف پڑھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فاتحہ شریف تو وہی ہے، زبان فرید جاڑی ہونی چاہیے ہے،
زبان بھی ویسی ہونی چاہیے نا. تو گرامی قدر فاتحہ شریف تو وہی ہے. تو فاتحہ شریف پڑھی تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں قرآن شریف پکڑا بابا جی نے تو اس کی آنکھوں پہ رکھا, اس کی آنکھیں اسی وقت چراغ کی طرح روشن ہو گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کی عظمت ہے, قرآن کے کمالات ہیں. ایسے نہیں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. لاکھوں ہزاروں ہسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کو خرچ کرنے والوں, قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے شفا ہے, لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اسی لیے شفا نہیں ملتی. آئیں گرامی قدر احباب, اس کے ساتھ محبت کیسے کرنی چاہیے, یہ اس کی تعظیم اور محبت کا تقاضا ہے. قرآن عزیز کو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے, جیسے نازل ہوا ہے اس کے الفاظ تلفظ کے ساتھ. اگر کوئی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا, غلط قرآن شریف پڑھتا ہے نماز میں, حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بارش شریعت والے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص غلط قرآن شریف نماز میں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی باطل ہے, اس کی نماز ہوتی نہیں ہے, بجائے ثواب کے الٹا اس کے گناہ ہے. تو لہٰذا قرآن شریف کو تلفظ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو عرب کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرو, اچھے آواز میں پڑھنے کی کوشش کرو, قرآن عزیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پھر اس کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت قرآن ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر نکل کے سویڈن کے خلاف احتجاج کریں, اور احتجاج آج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں کہ ہم نے حق قرآن کا ادا کر لیا. مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں, صحیح انداز میں پڑھیں, اور پھر یہ غور و خوض کریں قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. تو آج سے ہم انشاءاللہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ قرآن عزیز کی محبت کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کیا جائے, تلاوت صحیح انداز میں, اس کو سمجھنے کی کوشش, اور پھر اس کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش. آؤ دوستان عزیز, جیسے پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور اپنا احتجاج عالمی سطح پہ ریکارڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ان کو دکھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کے باہر نکلنے سے, ان کو کیا ہوگا. یہ تو پوچھ کے دیکھیں نا, جب بابا جی باہر نکلتے تھے تو ان کی ٹانگیں یہاں پہ کانپنا شروع ہو جاتی تھی. بابا جی ادھر نکلتے تھے, وہ کہتے بابے نو اندر باڑو کی ہو گیا جے. تو گرامی قدر احباب, اگر نکلنا اللہ رسول کے لیے ہو, نکلنا دین کے لیے ہو, تو پھر اللہ بڑے بڑے جو ہے وہ جبروتوں کے اندر بھی اللہ روب ڈال دیتا ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ مسخر کرنے پہ جو ہے وہ خالق کائنات جل جلالہ اپنا حکمت عملی اپناتا ہے. تو لہذا گرامی قدر احباب, انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی نماز کے فوراً بعد ہم مختصر سا چوک میں احتجاج کریں گے, اور توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, صرف نکلیں گے قرآن کی خاطر چند لمحوں کے لیے, اور وہاں پہ علماء اکرام آئیں گے اور ہمیں اسی طرح درس قرآن اور قرآن سے محبت کا انداز بتائیں گے, اور کہیں گے کہ کیسے ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کامل استوار ہمیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے مختصر سا احتجاج ہوگا. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمعے کی نماز کے بعد چوک میں تشریف لے کے آئیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.